عقیدہ ستھرا نہ ہو، عقیدہ خالص نہ ہو، ولایت کا سبق نہیں ملتا۔ اور نمبر 2، جب تک عمل ستھرا نہ ہو، عمل خالص نہ ہو، ولایت کی سند نہیں ملتی۔ نیک عمل سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ داتا علی سے محبت کرے، مہر علی سے محبت کرے، ہند الولی سے محبت کرے، غوث جلی سے محبت کرے، جماعت علی سے محبت کرے، مولا علی سے محبت کرے، چاندی شاہ سرکار سے محبت کرے، تو پھر مخلوق پر واجب نہیں عجب ہوتا ہے اللہ کے ان پیاروں کے ساتھ پیار رکھے، ویر نہ رکھے۔ کیونکہ اللہ کے ولی کی محبت، اللہ کے ولی کی محبت یہ کوئی غیر کی محبت نہیں ہوتی، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس کی رات میں فنا کیا ہوتا۔ اجمیر کا شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، آپ نے ایک غلام خریدا۔ اب میں کیونکہ چاندی شاہ سرکار میں جب بھی حاضری میں نے یہاں دی ہے، چاندی شاہ سرکار عقیدہ پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدہ سنا بھی جاتا ہے۔ اب میں ایک معرفت والی روحانی پرواز ہونے لگا ہوں، جس نے شامل ہونے سجدوں کے دروازے سے خیرات لیتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک غلام خریدا۔ اس غلام کی ڈیوٹی صرف یہ لگائی، تو نے ہر روز فجر کی نماز کے لیے مجھے جگایا کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بندے کی ڈیوٹی لگا دی۔ اگلے دن وہ غلام آپ کے دروازے پہ آ گیا۔ ایک دن گزر گیا ڈیوٹی کا، دوسرا دن گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک سال گزر گیا، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے۔ جس کام کے لیے رکھا تھا نہ خواجہ صاحب سوئے نہ اس نے آپ کو جگایا۔ اب اجمیر کا شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے جو اجمیر کی گلیوں میں اللہ کی ضربیں لگانا شروع کرتے، پورا اجمیر کی گلیوں کے اندر اللہ کا ذکر، آپ کے ذکر اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے گونج اٹھتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ جو غلام تھا وہ بڑا پریشان تھا۔ حضرت نے جس کام کے لیے خریدا ہے ایک دن بھی مجھے کام نہیں کرنے دیا، لیکن جیسے ہی خواجہ صاحب اپنے حجرے سے باہر آتے نا، وہ پانی کا ایک برتن لے کر انتظار میں ہوتا کہ کم از کم میں حضرت کو نہ وضو کروا دوں۔ جیسے ہی وہ غلام آپ کو وضو کروانے کے لیے آگے آتا، آپ کے ہاتھوں میں پانی ڈالتا، خواجہ صاحب دیکھ کر اس غلام کو کہتے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں آپ کا غلام ہوں، اسلم ہوں، آپ نے مجھے خریدا تھا۔ ایک دن پوچھا، 2 دن پوچھا، 1 سال پوچھا، 2 سال پوچھے، 40 سال گزر گئے۔ یہ غلام کہنے لگا یار عجیب بابا ہے، 40 سال ہو گئے ابھی تک اس فقیر کو میرا نام ہی یاد نہیں ہوا۔ کہنے لگا جب آج خواجہ صاحب باہر آئیں گے نا تو کم از کم اتنا تو کہوں گا حضرت صاحب جس کام کے لیے رکھا تھا نہ مجھے موقع دیتے اٹھانے کا، اور 40 سال ہو گئے ابھی تک آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب فجر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے، یہ غلام آگے جا کے حضرت آپ وضو کرنے میں آپ کو وضو کروانے کے لیے آئے۔ جیسے ہی خواجہ صاحب کی نظر پڑی نا اس غلام کے چہرے پہ، خواجہ صاحب کہنے لگے بیٹا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ کہنے لگا حضرت 40 سال ہو گئے ابھی تک آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا۔ جملہ خواجہ صاحب کا اللہ پاک مجھے پر عطا فرما دے، میں آسمان میں اڑتا ہوا جملہ پڑھوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو اپنے نام کی بات کرتا، اور جب سے ہم نے یہ دل اس کے حوالے کر دیا اس دل میں اس کے سوا اور کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے نام کے، اور جبلا جو ولی ہوتا ہے نا، ولی اس وقت تک ولی بندہ نہیں ہے جب تک مہر مولا علی نہ لگائے۔ اور جس بندے کا تعلق ہی مولا علی کے ساتھ ٹھیک نہ ہو اور مولا علی کا نام آ جائے، طبیعت میں بگاڑ پڑنا شروع ہو جائے، کہے کہ علی کون ہے۔ اچھا میں یہاں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بنو امیہ کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کر ہڈیاں چوسنے والوں کو کیا پتا کہ علی کون ہے۔ علی یہ علی مولا کی اگر عظمت سننی ہے نا، سادات کی عزت سننی ہے، یا پھر سجدوں کے منہ سے سنو یا سجدوں کے نوکروں کے منہ سے سنو۔ اگر کوئی بندہ کہے نا علی کون ہے، ایک جملے میں اس بندے کو کہہ دیجئے گا کہ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ تیرے پڑھ لینے سے علی بڑھتا نہیں، تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں۔ ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا کچھ جاتا نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں۔ کے اندر سجدوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتا رہا،
آج بھی سیدوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے نا بادشاہ, آگے جب اس کی نسل چلتی ہے تو وہ اپنے شہزادوں کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ تو نے میرے بعد میری نسل کو آگے چلانا ہے, تو نے تخت پہ بیٹھنا ہے. یمن کا ایک بادشاہ زندگی کے آخری دن گن رہا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو جا دنیا کا ایک چکر لگا کے تاکہ تو نے میرے بعد میری سیٹ پہ بیٹھنا ہے. اب وہ شہزادہ دنیا کا چکر لگا رہا ہے, شکار کے نیت سے گھر سے نکل پڑا, ساتھ میں وزیر بھی اس کے ساتھ ہے. جیسے ہی نجف کے قریب سے گزرا, مولا علی پاک کا روزہ دیکھا, اپنے وزیروں سے کہتا تم دروازے پہ کھڑو, میں ذرا علی کی قبر انور سے زیارت کر لوں. اب مولا علی کی قبر انور کے پاس آیا, مولا علی کی قبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے علی کاش میں تیرے دور میں ہوتا, میں تجھے بتاتا تلوار کیسے چلائی جاتی ہے, نیزہ بازی کیسے کھیلا جاتا ہے, گھوڑ سواری کیسے کی جاتی ہے. کاش تو میرے دور میں ہوتا یا میں تیرے دور میں ہوتا, میں تجھے بتاتا تلوار کیسے چلاتے ہیں. اتنا کہہ کے جیسے ہی اس جگہ سے اٹھ کے جانے لگا, وہیں کھڑے کھڑے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. واپس جانے لگا, کھڑے کھڑے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وزیروں نے جا کر شہزادے کی لاش اٹھائی, لاش اٹھا کر محل میں لے آئے. بادشاہ نے جب شہزادے کی لاش دیکھی دھاڑے مار کے رونے لگا, کس میں اتنی جرأت, میرے بیٹے کے دو حصے کیے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. جیسے ہی نجف کے قریب سے گزرے, یہ تیرا بیٹا کہنے لگا مولا علی کی قبر سے کچھ باتیں کرنی ہے. مولا علی کی قبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا علی کاش میں تیرے دور میں ہوتا, پھر میں تجھے بتاتا تلوار کیسے چلاتے ہیں. بادشاہ نے جب یہ جملہ سنا نا, وزیروں کو کہنے لگا جلدی کرو, ترازو کا بندوبست کرو. محل کے اندر آوازیں گونجنا شروع ہو گئی, ترازو کس لیے. جیسے ہی ترازو لگایا گیا, اس بیٹے کے دونوں حصوں کو ترازو میں تقسیم کیا گیا, دونوں کا وزن برابر تھا. بادشاہ دیکھ کے کہنے لگا اسے علی نے مارا ہے, اسے علی نے مارا ہے, اسے علی نے مارا. وہ کہنے لگے جی تجھے کیسے پتا چلا. وہ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا, ایسی بہترین برابر کی تقسیم جب کرتا ہے علی کرتا ہے, ایسی جب بھی بہترین تقسیم. اور جس نے سیدوں کے ساتھ ملک شام کا ایک بہت بڑا ریسلر تھا, بہت بڑا پہلوان, اسے نا اپنی پہلوانی پہ بڑا ناز تھا. اس کو کسی نے کہا تو اتنا بڑا ملک شام کا پہلوان ہے, تم مدینے کیوں نہیں جاتا. اس نے کہا وہاں کوئی میرے جوڑ کر 100 شاہ سواروں سے اکیلا مقابلہ کرتا ہوں. اس نے کہا مدینے میں مسلمانوں کا پہلوان ہے, نام اس کا علی ہے, تو اس سے لڑ, پھر تجھے دیکھتے ہیں کہ تو کتنا. آپ اس کو بڑی غیرت آئی, رفتے سفر باندھا, مدینے میں پہنچ گیا. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا نا, گھوڑے پہ بیٹھا تھا, سامنے سے مولا علی تشریف لایا. اب یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگا یار مجھے کوئی علی کا ایڈریس تو بتاؤ, علی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. مولا علی پاک نے سنا میرا نام لے رہا ہے. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے علی سے کیا کام ہے. کہنے لگا میں نے سنا ہے علی مسلمانوں کا بہت بڑا پہلوان ہے, علی سے لڑنے کے لیے آئے ہوں. مولا فرماتے ہیں پھر ایک کام کر, پہلے گھوڑے سے نیچے اتر کے مجھ سے لڑ کے جیت گیا, پھر علی کا پتہ بھی بتا دوں گا. وہ کہنے لگا یار مہربانی کر, کیوں اپنی جان کا دشمن بنتا ہے. مولا فرماتے ہیں نا, اگر ماں کا دودھ پیا تو گھوڑے سے نیچے اتر. اسے بڑی غیرت آئی, گھوڑے سے نیچے آیا. جیسے ہی مولا علی کے پنجے میں پنجہ ڈالا, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کی ساری رگیں اکٹھی ہو گئی. میرے مولا نے اٹھا کر زمین پر پٹک کے مارا, اپنا پاؤں اس بندے کے سینے پہ رکھ کے کہا اب تجھے علی کا پتہ بتاؤں, اب تجھے علی کا پتہ بتاؤں. کہنے لگا یار سن, مجھے آج تک کبھی کسی نے شکست نہیں دی, مجھے آج تک کبھی کسی نے ہرایا نہیں. میرا دل کہتا ہے علی تو ہے اور کوئی علی نہیں ہو سکتا. میرا دل کہتا ہے. برطانیہ کے اندر ایک کارلائل مذہب کے اعتبار سے بندہ عیسائی تھا, لیکن مسلمانوں کو شرمندہ کر گیا. وہ کہتا ہے دیکھیں غیر مسلموں نے اتنی عقیدت کی ہے نا سیدوں کے ساتھ, 1400 سال کی تاریخ میں اتنا جتنا نفع جتنی محبت غیروں نے کی ہے نا سیدوں کے ساتھ. ایک ہندو پنڈت ہے, اس نے تو کمال کر دیا. وہ کہتا ہے ایک ادنا سا بندہ ہوں, کوئی صاحب توقیر نہیں, تقریر میری بھی قابل تحریر نہیں, پر پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. برطانیہ کے اندر ایک عیسائی ہے, نام اس کا کارلائل ہے, گوگل پہ سرچ کر لیجیے. اس بندے نے بڑا ایک کمال جملہ کہا. وہ کہتا ہے مسلمانوں مجھے تم پہ بڑی حیرت ہوتی ہے, تمہارے پاس علی جیسی شخصیت, تم نے علی جیسی شخصیت کی قدر نہیں کی. کبھی تم علی کو صفین میں لے گئے, کبھی تم علی کو جمل میں لے گئے, کبھی تم علی کو خیبر میں لے گئے, کبھی تم علی کو نہروان میں لے گئے. علی جیسی شخصیت کو صرف ممبر پہ بٹھا دیا جاتا, علی صرف بولتا رہتا. علی نے علم کی اتنی دنیایں پیدا کر دینی تھی, پھر قیامت تک کبھی کسی مسئلے پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی.
علم کی گرہیں کھول کھول کر زمانے اور ہر دور کے لیے آج علم کی جو لہریں دیکھنے، آج کوئی بایو پڑھنے والا ہے، کوئی فزکس پڑھنے والا ہے، کوئی بڑے بڑے سائنسدان، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ جابر بن حیان ہو، میری فقہ کے چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ چاروں کے چاروں شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. مدینے کی پھٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کر میرے امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی چوکھٹ سے علم حاصل کیا. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں نا، اللہ کو مانتے ہیں. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، اپنے اپنے طور طریقوں میں مانتے ہیں. پوری دنیا کے اندر واحد ایک مذہب ہے دہریہ. دہریہ مذہب اللہ کا قائل نہیں ہے. دہریہ مذہب ہر اس چیز کا قائل ہے جو آنکھوں سے نظر ہے، جسے چھو کے محسوس کیا جا سکے. مدینے کا منبر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے کے منبر پہ بیٹھے ہیں. 4000 طلباء کی تعداد ہے اور 4000 طلباء میں کوئی عام چھوٹا موٹا مولوی نہیں بیٹھا. جابر بن حیان بیٹھا ہے، ابو الحسن بیٹھا ہے، فزکس کا پانی بیٹھا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں. اچانک ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں آپ کا شاگرد بننے آیا ہوں. امام فرماتے تجھے پڑھائیں گے. کہنے لگا میری عرض سنے، میں ہندو ہوں. امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، معیار دیکھا جاتا ہے. تو بیٹھ جا. ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولا میں بھی آپ کے پاس علم پڑھنے آیا ہوں، آپ کا شاگرد بننے آیا ہوں. امام فرماتے ہیں تجھے بھی پڑھائیں گے. کہنے لگا ذرا رکیں، یہ ہے ہندو، یہ کہیں نہ کہیں جا کے اللہ کو مانتا ہے. میں ہوں دہریہ، میں اللہ کو نہیں مانتا. امام فرماتے ہیں تو کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا وہ نظر جو نہیں آتا. اچھا امام فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹھ جا. کہنے لگا سنیں، میں آپ کے مذہب کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کے علم کا قائل ہوں. پوری دنیا میں نے سن رکھا ہے ایک آل نبی اولاد علی مدینے کے منبر پہ بیٹھ کے دنیا کے ہر علم پہ بات کر رہا ہے. میں آپ کا شاگرد بننے آیا ہوں. اچھا امام فرماتے ہیں تجھے پڑھائیں گے. کہنے لگا میری شرط وہی ہے، میں اللہ کو نہیں مانوں گا. امام فرماتے ہیں تو کیوں نہیں مانے گا؟ کہنے لگا وہ نظر نہیں آتا. امام مسکرا کے فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ہم بھی تجھے اس وقت تک نہیں بنوائیں گے جب تک وہ نظر نہیں آئے گا. 6 دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھا. جب 7واں دن ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام چلتے چلتے کلاس میں آئے. یہ بندہ پتھر پہ بیٹھ کے حلیلے کے بیچ کوڑ رہا تھا. امام اس کے قریب آئے. امام فرماتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا مولا آپ نے کل درس دیا تھا، یہ جو حلیلے کے بیج ہیں انہیں کوڑ کر صفوف تیار کیا جاتا ہے. انسان کی جو جلد ہے ان جلدی مرضوں کا علاج کیا جاتا ہے، میں وہ دوائی تیار کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں تجھے 6 دن ہو گئے میرے پاس آتے ہوئے، آج 7واں دن ہے، چل امتحان دے. امتحان کا نام آیا، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. مولا فرماتے ہیں بس آسان سوال ہے، اتنا بتا، پہلے حلیلے کا درخت آیا یا حلیلے کا بیج آیا؟ سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا پہلے حلیلے کا بیج آیا. امام فرماتے ہیں کس درخت سے آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں پہلے حلیلے کا درخت آیا. امام فرماتے ہیں کس بیج سے آیا؟ آدھا گھنٹہ مغز ماری کرتا رہا، سوچ کے تھک گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے مولا میرے پاس جتنا علم تھا سارا ختم ہو گیا، پر میرا دل یہ کہتا ہے زمین کے نیچے کچھ خاص باتیں جو نظر نہیں آتے. ایک خاص وقت میں نشما پاتے ہیں، ایک خاص وقت میں پروان چڑھتے ہیں، ایک خاص وقت میں بڑے ہوتے ہیں. امام فرماتے پھر یہ بتا انہیں نہ نظر آنے والے مادوں کا اکٹھا کون کرتا ہے؟ انہیں نہ نظر آنے والے مادوں کو پروان کون چڑھاتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا جملہ کہا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے مولا میں تجھ پہ قربان نہ جاؤں، تو نے مجھے اللہ دکھایا ہی نہیں، تو نے مجھے اللہ بنوایا بھی ہے. مخدوم کونین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا وسلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن. میں مخدومہ کا ذکر نہ کروں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے نا مردوں کے اندر کچھ عہدے بنائے ہیں. پہلا عہدہ نبوت کا، پھر ہے رسالت کا، پھر ہے امامت کا اور ولایت. جملہ پڑھنے لگا ہوں نا، مجھے داد نہیں چاہیے، اب میں سیدوں سے دعا لینے کے لیے پڑھنے لگا ہوں. بطول کسے کہتے ہیں؟ بالکل سادہ ترجمہ کرنے لگا ہوں. شریعت کے اندر نماز کے لیے جس سے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. نہ چلے اس سے ایک اور بڑا جملہ بھی میرے پاس ہے، اور میں اس طرح کی فقیروں کی محفل میں وہ جملہ پڑھتا ہوں جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں.